تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں. آج ہم بات کریں نکولو ماکیاویلی کی مشہور کتاب دی پرنس کی. کافی لوگ اسے بدنام زمانہ بھی کہتے ہیں. جی بالکل. تو یہ کتاب آخر کیوں لکھی گئی؟ کیا خاص ہے اس میں؟ دیکھیں اس کتاب میں نا آپ کو ضرورت یعنی نیسیسٹی، مجبوری، مسٹ اور لازمی، انیویٹیبلی یہ الفاظ بار بار ملیں گے. اچھا. سارا فوکس جو ہے وہ سروائیول پر ہے، بقا پر. اور کامیابی اور ناکامی کے بیچ میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک طرح کا سسٹم نظر آتا ہے. باقی سب چیزیں وہ ایک لگژری ہیں. اور یہ لکھی کس نے تھی؟ مطلب مصنف کون تھا؟ یہ ایک 44 ایئر اولڈ سفارتکار نے لکھی، جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں تباہی کے دہانے پر تھا. 14 سال کا انفلوئنس، نوکری، سب کچھ تھا. حکومت بدلی، اسے نکالا گیا. اچھا. قید بھی ہوا، سنائے ٹارچر بھی ہوا. اچھا خاصا تجربہ رہا اس کا مطلب. جی ہاں. پھر رہائی کے بعد شہر سے دور ایک فارم پر جلاوطنی، ایگزائل جیسی زندگی گزاری، اور وہیں اس نے یہ کتاب لکھی کہ پاور کیسے حاصل کی جائے، اور سب سے اہم اسے مینٹین کیسے رکھا جائے. بالکل. تھوڑا سا اس کے پس منظر کے بارے میں بتائیں. ماکیاویلی کب اور کہاں پیدا ہوا؟ ماکیاویلی 1469 میں فلورنس میں پیدا ہوا. والد وکیل تھے لیکن اکثر بے روزگار رہتے تھے. ماں شاعرہ تھیں. اوہ دلچسپ. اور فلورنس کہنے کو تو ریپبلک تھا، ایک جمہوریہ، مگر اصل میں میڈیچی خاندان کا تقریباً ڈکٹیٹرشپ جیسا کنٹرول تھا. اچھا. لورینزو دے میڈیچی، جسے میگنیفیسنٹ بھی کہتے ہیں، وہ اسی سال پاور میں آیا تھا. تو ماکیاویلی نے بچپن سے یہ سب دیکھا؟ ہاں، اس نے بہت چھوٹی عمر میں سیاست کی قیمت دیکھی. ایک پادزی سازش ہوئی تھی، وہ ناکام ہوئی تو سازشیوں کو سرے عام پھانسی دی گئی. اس نے وہ سب دیکھا. اس وقت اٹلی کا کیا حال تھا سیاسی طور پر؟ اٹلی اس وقت بہت فریگمنٹڈ تھا. 5 بڑی طاقتیں تھیں: نیپلز، پوپ کی ریاستیں یعنی پیپل سٹیٹس، فلورنس، وینس اور ملان. اور یہ آپس میں لڑتی رہتی ہوں گی؟ بالکل. مسلسل لڑائی جھگڑا رہتا تھا. پھر 1494 میں فرانس نے حملہ کر دیا، جس نے اٹلی کا نقشہ ہی بدل دیا. اور یہ حملہ سنا ہے کافی حد تک اطالوی ریاستوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا. جی ہاں، ان کی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے. اسی فرینچ حملے کے دوران فلورنس میں میڈیچی حکمران پیرو کمزور ثابت ہوا. عوام نے بغاوت کر دی تو میڈیچی حکومت ختم ہو گئی. جی ختم ہو گئی. اور ایک کٹر مبلغ سیونارولا وہ حکمران بن گیا 1494 سے 98 تک. سیونارولا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے فلورنس کو ایک سخت قسم کی تھیوکریسی بنا دیا، مطلب مذہبی حکومت. لیکن 4 سال بعد اسے بھی ہیریسی کے الزام میں سزائے موت دے دی گئی. تو یہ بڑا ٹربولنٹ دور تھا. بہت زیادہ. اسی ماحول میں ماکیاویلی جوان ہوا. سیونارولا کے بعد پھر ماکیاویلی کا کردار سامنے آیا. جی. سیونارولا کے بعد 28 سالہ ماکیاویلی کو اہم سرکاری عہدے ملے. اگلے 14 سال اس نے فلورنس کے سفیر کے طور پر کام کیا. اور فلورنس تو اس وقت کمزور ریاست تھی نا؟ بہت کمزور. اٹلی کے کمزور ترین ریاستوں میں سے تھی. ماکیاویلی نے فرانس، پوپ، ہولی رومن ایمپرر اور سیزر بورجیا جیسے بڑے طاقتور لوگوں سے مذاکرات کیے. لیکن وسائل کم تھے. وسائل بہت کم تھے. فلورنس کی اپنی پالیسی میں بھی تذبذب تھا. ماکیاویلی کو اکثر انتظار کرنا پڑتا، کبھی کبھی بے عزتی بھی سہنی پڑتی. آپ نے سیزر بورجیا کا ذکر کیا، اس کا کیا کردار تھا؟ ہاں، یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے. 1502 میں ماکیاویلی کی ملاقات سیزر بورجیا سے ہوئی. یہ پوپ کا بیٹا تھا نا؟ جی، پوپ الیگزینڈر VI کا بیٹا تھا اور بڑی بے رحمی سے اپنی ریاست بنا رہا تھا. ماکیاویلی اس کی چالاکی، اس کے ڈٹرمنیشن اور اس کی روتھلیسنس سے بہت متاثر ہوا. اچھا، کس طرح سے؟ بورجیا نے جیسے اپنے باغی کمانڈروں کو سینیگالیا میں مذاکرات کے بہانے بلایا اور پھر انہیں قتل کروا دیا. اوہ! ماکیاویلی نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس نے دیکھا کہ بورجیا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. موریلٹی کی کوئی پرواہ نہیں. اور یہی سوچ دی پرنس میں نظر آتی ہے؟ بالکل. یہ آبزرویشن دی پرنس کے کور میں ہے. تو جب اسے نوکری سے نکالا گیا، قید اور تشدد ہوا، تو فارم پر بیٹھ کر اس نے یہ سب لکھا؟ جی، تاریخ اور اپنے تجربات کی بنیاد پر. اس نے ایمانداری سے لکھا کہ پولیٹیکل سکسیس کے لیے کئی بار وہ عام اخلاقی اصولوں سے ہٹ کر کام کرنا ضروری ہو جاتا ہے. نیسیسٹی. اسی لیے یہ کتاب اتنی متنازع بنی؟ کنٹروورشل، ہاں. ایک بڑی وجہ اس کا یہی بے لاگ انداز ہے. ماکیاویلی نے صاف لکھا کہ حکمرانوں کو اکثر سروائیول کے لیے ظالمانہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں،
وہ مسٹ اور ہیو ٹو جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے. اور بورجیا کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا؟ جی، ایک طرح کے ماڈل کے طور پر. خاص طور پر وہ ریمیرو دے اورکو والا واقعہ. بورجیا نے پہلے اسے اپنی طرف سے ظلم کرنے کے لیے استعمال کیا، پھر عوام کو خوش کرنے کے لیے اسی کو مروا دیا. تو میکیاویلی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ اچھا ہے؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ اچھا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ سیاسی کامیابی کے لیے یہ بعض اوقات ضروری تھا، نیسیسری. اچھا، تو اس کا اپنا ارادہ کیا تھا یہ کتاب لکھنے کے پیچھے؟ کیا وہ صرف اپنا غصہ نکال رہا تھا؟ ملے جلے ارادے تھے. ایک طرف تو شاید یہ اس کے لیے ذاتی تسکین تھی، ایک قسم کی تھیراپی، ماضی کے گریڈ لوگوں سے ایک مینٹل ڈائیلاگ. اور دوسری طرف ظاہر ہے وہ اپنی قابلیت دکھا کر دوبارہ نوکری حاصل کرنا چاہتا تھا. اسی لیے اس نے کتاب نئے میڈیسی حکمران لورینزو کے نام ڈیڈیکیٹ کی. لیکن یہ چالاکی کام نہیں آئی. کون سا حکمران ایسے شخص کو نوکری دے گا جو سیاست کے راز، وہ بھی اتنے خطرناک راز، یوں کھول کر بیان کر دے؟ تو یہ کتاب اس کی زندگی میں شائع نہیں ہوئی؟ نہیں، اس کی زندگی میں شائع نہیں ہوئی. بعد میں جب چھپی تو بہت متنازع ہوئی. چرچ نے 1559 میں اسے ممنوعہ کتابوں کی لسٹ میں ڈال دیا. کہا گیا کہ یہ شیطان کی انگلی سے لکھی گئی ہے. او خدایا! خاص طور پر وہ جو سینٹ بارتھولومیز ڈے میسکر ہوا تھا 1572 میں فرانس میں، اس کے بعد ماچاویلین کا لفظ ایک طرح سے گالی بن گیا، چالاک، بے رحم، سازشی شخص کے لیے. اور اس کی انٹرپریٹیشنز بھی بہت مختلف رہی ہیں. بہت زیادہ. برٹرانڈ رسل نے اسے بدماشوں کی ہینڈ بک کہا. اور روسو جیسے مفکرین نے کہا کہ نہیں، یہ دراصل عوام کو حکمرانوں کی اصلیت دکھا کر آزادی کا سبق سکھانے کی کوشش تھی. اور نیچے کا کیا خیال تھا؟ نیچے نے اسے قوم سازی کا فن قرار دیا، جسے اخلاقی پیمانے پر نہیں بلکہ ایستھیٹک طور پر، یعنی جمالیاتی طور پر پرکھنا چاہیے. یعنی ایک ہی کتاب کے اتنے مختلف مطلب؟ جی بالکل. اور ایک آخری قابل غور نقطہ، میکیاویلی کی کتاب آج بھی ہمیں اس پریشان کن حقیقت سے دوچار کرتی ہے. کس حقیقت سے؟ کہ سیاست شاید ان اخلاقی اصولوں کے تحت نہیں چلائی جا سکتی جن پر ہم اپنی عام زندگیوں میں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا واقعی مؤثر پولیٹیکل لیڈرشپ اور اخلاقی اصول، کیا یہ ہمیشہ ساتھ چل سکتے ہیں؟ یہ سوال تو آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے. بالکل اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا میکیاویلی کے دور میں تھا. پہلے 3 چیپٹرز ٹرانسلیٹر کے نوٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہاں بالکل. ٹرانسلیٹر نے شروع میں ہی واضح کیا ہے کہ میکیاویلی کا اپنا فوکس وہ سٹائل وغیرہ پر اتنا نہیں تھا جتنا اصل بات پر، مطلب کانٹینٹ کی گہرائی اور اہمیت پر. صحیح. کہتے ہیں نا، میں نے اس کتاب کو سجایا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو ٹرانسلیشن میں سب سے پہلا مسئلہ تو وہ لفظ پرنس یا پرنسپے ہی ہے. ہاں، کیونکہ ہمارے ذہن میں پرنس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. بالکل. میکیاویلی کے لیے یہ صرف شہزادہ نہیں تھا، کوئی بھی حکمران ہو سکتا تھا، ڈیوک، پوپ، یہاں تک کہ ایمپرر بھی، جبکہ آج کل ہم پرنس چارلز یا پرنس چارمنگ سوچتے ہیں. تو ٹرانسلیٹر نے کیا کیا پھر؟ رولر یا لیڈر جیسے لفظ استعمال کیے ہیں تاکہ مطلب واضح ہو. اور ایک اور لفظ جو ہمیشہ ڈسکشن کا مرکز رہتا ہے وہ ہے ورچو. ہاں، ورچو. یہ شاید سب سے امپورٹنٹ اور کمپلیکس کانسیپٹ ہے. اس کا مطلب صرف نیکی یا ورچو تو بالکل نہیں ہے. کیا ہے پھر؟ میکیاویلی کے لیے ورچو وہ ساری کوالٹیز ہیں جو سیاسی طاقت حاصل کرنے یا اسے برقرار رکھنے میں مدد دیں. ایک قسم کی آپ کہہ لیں وننگ ایبلٹی. مطلب اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے. ہاں، اس میں جنگ میں بہادری بھی ہو سکتی ہے، شخصیت کی مضبوطی، پولیٹیکل سمارٹنس، یہاں تک کہ ضرورت پڑنے پر بے رحمی بھی. انٹرسٹنگ. ٹرانسلیٹر نے اسے پازیٹیو کوالٹیز یا اسٹرینگتھ آف کیریکٹر جیسا کچھ لکھا ہے. اور مزے کی بات، میکیاویلی کہتا ہے کہ اچھی کوالٹیز کو صرف دکھانا، انہیں فیک کرنا بھی ایک قسم کی ورچو ہے. مطلب اسپن ڈاکٹرنگ کا کانسیپٹ پرانا ہے. بالکل. اور اسی طرح ساویو یعنی وائز کو بھی سینسیبل یا شروڈ ترجمہ کرنا پڑا. اور پھر وہ 1513 کی اٹالین، اس کی گرامر، سنٹیکس وہ بھی کافی کمپلیکس تھا. جملے ری آرگنائز کرنے پڑتے ہیں. سمجھ گیا. تو یہ تو ٹرانسلیشن کے مسائل تھے. اب آتے ہیں چیپٹرز پر. چیپٹر 1 میں وہ ریاستوں کی قسموں کی بات کرتا ہے. ہاں، بہت سیدھی سی کلاسیفیکیشن ہے. کہتا ہے کہ ساری ریاستیں یا تو جمہوریت ہیں، ریپبلکس، یا پھر بادشاہتیں،
یعنی مونارکیز۔ اوکے، اور بادشاہتیں پھر؟ وہ دو طرح کی ہیں، یا تو موروثی ہیں ہیریڈیٹری جہاں حکومت خاندان میں چل رہی ہے، یا پھر نئی ہیں نیو مونارکیز۔ اور یہ نئی بادشاہتیں، جی ان کی بھی ٹائپس ہیں؟ جی، یا تو وہ بالکل ہی نئی ہیں، مطلب پہلے نہیں تھیں، جیسے مثال دی ہے فرانچسکو سفورزا کی ملان میں۔ اچھا، یا پھر وہ کسی پرانی موجودہ ریاست میں نئے علاقوں کا اضافہ ہے، جیسے اسپین کے بادشاہ نے نیپلز کو فتح کر کے اپنی ریاست میں شامل کیا۔ اور یہ فتح کیسے ہوتی ہے؟ اس کے بھی طریقے بتائے ہیں۔ حکمران کی اپنی فوج سے ہو سکتی ہے، کسی اور کی مدد سے، قسمت سے، یا پھر قابلیت سے۔ رائٹ۔ پھر چیپٹر 2 اسپیسیفکلی موروثی بادشاہتوں یعنی ہیریڈیٹری مونارکیز پر ہے۔ میکیاویلی کہتا ہے ان کو قائم رکھنا آسان ہے۔ ہاں، کمپیریٹیولی آسان ہے، کیونکہ لوگ اس حکمران خاندان کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ ایک روایت ہوتی ہے۔ تو حکمران کو کیا کرنا چاہیے؟ بس زیادہ کچھ نہیں، پرانی جو قوانین اور طریقے ہیں ان کو نہ چھیڑے اور حالات کے مطابق تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹس کرتا رہے۔ اگر حکمران میں آمسی بھی قابلیت ہے تو وہ اپنی حکومت آرام سے چلا سکتا ہے، جب تک کوئی بڑی غلطی نہ کر دے۔ فرارا کی مثال بھی دیتا ہے وہ۔ اور لوگ بھی شاید کم ناراض ہوتے ہیں۔ بالکل، ایسے حکمران کو لوگوں کو ناراض کرنے کی وجہ بھی کم ہوتی ہے، اس لیے وہ اکثر زیادہ پاپولر رہتے ہیں۔ نسلوں سے حکومت چل رہی ہو تو اسٹیبلٹی کا احساس رہتا ہے۔ تو موروثی ریاستیں آسان ہیں، اصل چیلنج پھر چیپٹر 3 میں ہے نا، مکسڈ مونارکیز، یعنی جب نیا علاقہ پرانی ریاست میں ملایا جائے۔ ہاں، یہاں سے اصل مشکلات شروع ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ وہ کہتا ہے انسانی فطرت ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ نیا حکمران آئے گا تو حالات بہتر ہوں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اکثر نہیں ہوتا۔ الٹا، نئے حکمران کے آنے سے نئی پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں۔ اسے اپنی فوج رکھنی پڑتی ہے، ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں، جس سے مقامی لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی مدد کی تھی؟ ان کو خوش رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ جاتی ہیں، اور نیا حکمران ان پر سختی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اسے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوئیس دا ویکی کی ملان والی مثال اس کی بہترین اگزامپل ہے۔ فوراً قبضہ کیا، فوراً ہی کھو دیا۔ کیونکہ لوگوں کو وہ فائدے نہیں ملے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ پریسائزلی۔ تو پھر میکیاویلی بتاتا ہے کہ ایسی مکسڈ مونارکیز پر قبضہ برقرار کیسے رکھا جائے۔ اگر تو کلچر اور زبان ایک جیسی ہے، جیسے فرانس نے برگنڈی یا برٹنی کے ساتھ کیا، ہاں، تو پھر آسان ہے، بس پرانے حکمران خاندان کو ختم کر دو اور قوانین، ٹیکسز وغیرہ کو زیادہ نہ چھیڑو، لوگ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر زبان اور کلچر بالکل الگ ہو تب کیا؟ تب مسئلہ ہے۔ وہاں میکیاویلی کہتا ہے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ حکمران خود جا کر اس نئے علاقے میں رہنا شروع کر دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے سیکیورٹی بہتر ہوتی ہے، اگر کوئی بغاوت وغیرہ ہو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے اور لوگ ڈائریکٹ اپیل کر سکتے ہیں، جیسے ٹرکش سلطان نے گریس میں کیا تھا۔ اوکے، اور دوسرا آپشن؟ دوسرا آپشن ہے کالونیز بسانا، مطلب اپنے لوگ وہاں جا کر آباد کرنا۔ یہ فوجی گیرسن رکھنے سے سستا بھی ہے اور زیادہ ریلائبل بھی۔ کالونیز سے لوگ ناراض نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، لیکن صرف وہ چند لوگ جن کی زمینیں لی جائیں گی، اور وہ لوگ اتنے کمزور اور بکھرے ہوئے ہوں گے کہ وہ کوئی خطرہ نہیں بن سکتے۔ باقی آبادی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا شاید وہ خوش ہو۔ یہاں پر وہ مشہور بات کہتا ہے نا کہ ہاں، کہ لوگوں کو یا تو پیار سے رکھو یا پھر انہیں بالکل کچل دو، کیونکہ اگر ہلکا پھلکا نقصان پہنچاؤ گے تو وہ بدلہ لینے کی سوچیں گے۔ کافی بروٹل ایڈوائس ہے۔ اور تیسری اسٹریٹجی پڑوسی ریاستوں کے ساتھ؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ اپنے نیبرز کا بیلنس اہم ہے۔ جو کمزور پڑوسی ہیں ان کے لیڈر اور پروٹیکٹر بن جاؤ، جو طاقتور ہے انہیں کمزور کرو، اور سب سے اہم، کسی باہر کی طاقتور پاور کو اپنے ریجن میں انٹرفیئر نہ کرنے دو۔ رومنز کی مثال دیتا ہے اس کی۔ بالکل، رومنز نے گریس میں یہی کیا۔ ایکیمینز اور ایٹولینز سے دوستی کی جو کمزور تھے، میسیڈونیا کو جو طاقتور تھا اسے کمزور کیا، اور باہر سے اینٹیوکس کو آنے سے روکا۔ یہاں فورسائٹ، دور اندیشی بہت ضروری ہے۔ پرابلمز کو شروع میں ہی پکڑنا، جیسے ٹی بی کو شروع میں ڈائگنوز کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن علاج آسان۔ اور رومنز نے جنگ کو ٹالنا بھی نہیں چاہا۔ نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ جنگ کو ٹالنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے دشمن کو فائدہ ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ جنگ کو دشمن کے گھر جا کر لڑو بجائے اس کے کہ وہ تمہارے گھر آ جائے۔ اس ساری بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب لوئی 12 کی اٹلی میں جو ناکامی ہوئی اس کی کیا وجہ بتائی میکیاویلی نے؟
اس نے کیا غلطیاں کی؟ لوئی نے بیسکلی سارے رولز توڑ دیے. وینیشینز کی مدد سے اٹلی میں آیا. شروع میں کامیابی بھی ملی لیکن پھر اس نے پے در پے غلطیاں کیں. جیسے کہ پہلی غلطی، پوپ کو مضبوط کیا رومانیہ قبضے میں مدد دے کر. اس سے اس کے اپنے الائز کمزور ہوئے اور چرچ طاقتور ہوا. دوسری غلطی، نیپلز کو اسپین کے ساتھ تقسیم کر لیا. اٹلی میں ایک اور بڑے طاقتور پلیئر کو دعوت دے دی. میکیاویلی کا رول ہے اگر تم خود اتنے اسٹرانگ نہیں ہو کہ پورا قبضہ کر سکو تو تقسیم مت کرو. اور تیسری، چھوٹی ریاستوں کو کمزور کر دیا یا ختم کر دیا. چوتھی، خود اٹلی میں جا کر نہیں رہا. پانچویں، کالونیز نہیں بسائیں. یہ تو 5 ہو گئیں، کوئی چھٹی بھی تھی؟ ہاں، چھٹی غلطی، وینس کو کمزور کرنا. اگرچہ یہ شاید اس کی پہلی غلطیوں کے بعد ضروری لگ رہا ہو، لیکن میکیاویلی کہتا ہے کہ ایک طاقتور وینس اٹلی میں دوسری بڑی طاقتوں جیسے پوپ یا اسپین کو روک سکتا تھا. تو سبق کیا ملا لوئس کی کہانی سے؟ کئی سبق. ایک، جنگ کو صرف اس لیے مت ٹالو کہ ابھی بچ جائیں، وہ بعد میں زیادہ نقصان دے گی. دوسرا، وعدے توڑنے سے پہلے سوچو. اور سب سے بڑا سبق، کسی دوسرے کو طاقتور بنانا اصل میں اپنے لیے قبر کھودنا ہے. بالکل. آخر میں اگر ہم ٹرانسلیٹرز نوٹ پر واپس آئیں تو ایک اہم پوائنٹ تھا. ہاں، وہ یہ کہ میکیاویلی ضروری نہیں کہ غیر اخلاقی باتوں کی حمایت کر رہا تھا، جیسے سیزارے بورجیا کے ایکشنز کی. اس کا فوکس صرف اس پر تھا کہ ریاست چلانے کے لیے ایفیکٹو کیا ہے، پریکٹیکل کیا ہے. مطلب طاقت حاصل کرنے اور رکھنے کے لیے کیا کام کرتا ہے، بھلے وہ اچھا ہو یا برا. ایگزیکٹلی. اس کا انالیسس سمجھداری یا غلطی پر ہے، نہ کہ نیکی یا بدی پر. اور یہی وہ پریکٹیکل اور ہاں کبھی کبھی تھوڑا ڈسٹربنگ پوائنٹ آف ویو ہے جو دی پرنس کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں بہت ضروری ہے. آج ہم نکولو میکیاویلی کی کتاب دی پرنس کے کچھ خاص چیپٹرز دیکھ رہے ہیں. مطلب چیپٹر 4، 5، 6، 7 اور 8. فوکس یہ ہے کہ فتح کی ہوئی ریاستوں پر کنٹرول کیسے رکھا جائے. بالکل. اور یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہے کہ 500 سال پرانی انسائٹس پاور اور اسٹریٹجی کے بارے میں آج بھی کتنی ریلیونٹ لگتی ہیں. ہاں، تو چیپٹر 4 سے شروع کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ الیگزینڈر کے بعد ڈیریس کی سلطنت میں بغاوت کیوں نہیں ہوئی فوراً؟ اچھا پوائنٹ ہے. ماکیاویلی یہاں 2 طرح کی ریاستوں کا فرق بتاتے ہیں. ایک، جہاں سلطان کی طرح ایک ہی رولر ہو، ساری پاور اس کے پاس اور وزیر بس اس کے نوکر، جیسے آٹومن سلطنت. اوکے. ایسی اسٹیٹ کو فتح کرنا مشکل کیونکہ سب ایک کے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن فتح ہو جائے تو قبضہ رکھنا کمپیریٹیولی آسان کیونکہ کوئی لوکل پاور بیس نہیں ہوتی چیلنج کرنے کے لیے. اور دوسری قسم وہ فرانس جیسی، جہاں بادشاہ کے نیچے پاورفل بیرنز ہوں جن کی اپنی زمینیں، اپنی لائلٹیز. تو وہاں فتح کرنا شاید آسان ہو، بیرنز کو توڑ کر. ایگزیکٹلی. لیکن قبضہ رکھنا پھر بہت مشکل کیونکہ وہ بیرنز ہمیشہ سر اٹھا سکتے ہیں. سمجھ گیا. اور ڈیریس کی کنگڈم پہلی ٹائپ کی تھی، اس لیے الیگزینڈر کے سکسیسرز کو بس رائل فیملی کو ختم کرنا پڑا. اور پوری سٹرکچر ان کے کنٹرول میں، کوئی لوکل چیلنج نہیں بچا، اسی لیے فوری بغاوت نہیں ہوئی. پہلا انسائٹ یہی ہے کہ سینٹرلائزڈ پاور اگرچہ فتح کرنی مشکل ہو، لانگ رن میں کنٹرول کے لیے شاید بہتر ہو سکتی ہے کانکرر کے لیے. اچھا، پھر چیپٹر 5 ہے ان ریاستوں کا کیا جو پہلے آزاد تھیں اپنے قانونوں کے ساتھ. ہاں، یہ ٹرکی ہے. میکیاویلی 3 آپشنز دیتا ہے. پہلا، اسے تباہ کر دو مکمل طور پر. واو، سیدھا تباہ. جی. دوسرا، فتوحات خود وہاں جا کر کریں. اور تیسرا، ان کے قانون چلنے دیں، ٹیکس لیں اور کچھ لوکل لوگوں کی فرینڈلی گورنمنٹ بنا دیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ آزاد ریاستوں میں آزادی کی یاد بہت سٹرونگ ہوتی ہے. بالکل. یہ میموری آف فریڈم کا کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ اپنی پرانی آزادی، اپنے اداروں کو بھولتے نہیں، خاص کر ریپبلکس میں. جیسے اسپارٹنز نے ایتھنز میں کوشش کی لوکل گورنمنٹ کی لیکن ناکام رہے. ہاں، جبکہ رومنز نے کارتھیج کو بالکل مٹا دیا. میکیاویلی کے لیے سب سے شور طریقہ ایسی ریاست کو قابو میں رکھنے کا یا تو تباہی ہے یا خود وہاں حکومت کرنا، ورنہ بغاوت کا خطرہ رہتا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی وہ ریاستیں جو کہہ لیں بنی بنائی مل گئیں یا آزاد تھی۔ اب چیپٹر 6 ہے ان رولرز کے بارے میں جو اپنی قابلیت سے پاور حاصل کرتے ہیں، اپنی فوج، اپنی ورچو سے۔ ہاں، جیسے موزز، سائرس، رومیولس، یہ لوگ قسمت سے زیادہ اپنی قابلیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ماکیویلی کہتا ہے کہ ان کے لیے نئے سسٹمز انٹروڈیوس کرنا، نئے قانون لانا شروع میں انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ مشکل کیوں؟ کیونکہ پرانے سسٹم کے بینیفیشریز دشمن بن جاتے ہیں، اور جو نئے سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ بھی شروع میں لوک وارم ہوتے ہیں، پورا ساتھ نہیں دیتے۔ وہ تیر انداز والی مثال بھی دیتا ہے کہ دور کے ٹارگٹ کے لیے نشانہ اوپر رکھنا پڑتا ہے۔ ہاں، مطلب بلند حوصلہ رکھنا پڑتا ہے، لیکن ایک بار سسٹم قائم ہو جائے پھر اسٹیٹ کو ہولڈ کرنا کمپیریٹیولی آسان ہو جاتا ہے۔ مگر وہ آرمڈ پروفٹس والی بات؟ ہاں، یہ کی پوائنٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ نئے قوانین لانا سب سے ڈینجرس کام ہے، اس لیے آرمڈ پروفٹس ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ مطلب اگر لوگ آپ پر یقین کرنا چھوڑ دیں تو آپ میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ انہیں فورس کر سکیں۔ ویژن کے ساتھ پاور ضروری ہے۔ رائٹ، اس کے بالکل اپوزٹ چیپٹر 7 ہے، وہ لوگ جو قسمت سے یا دوسروں کی مدد سے رولر بن جاتے ہیں۔ سیزر بورگیا کی مثال۔ ہاں، بورگیا پاور ملی اپنے باپ پوپ الیگزینڈر 6 کی وجہ سے بہت آسانی سے، لیکن اسے مینٹین کرنا وہ اصل چیلنج تھا۔ اس نے کوشش تو بہت کی تھی نا، فاؤنڈیشنز بنانے کی، دشمن ختم کرنے کی۔ بالکل، میکیاویلی اس کی قابلیت، اس کی ورچو کی تعریف بھی کرتا ہے۔ اس نے سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کی، ایڈمنسٹریشن سیٹ کی، دشمن مارے، اپنی بیس بنائی۔ تو پھر ناکام کیوں ہوا؟ ماکیاویلی کہتا ہے ایکسٹراڈنری اینڈ ایکسٹریم میلس آف فارچون، مطلب انتہائی بدقسمتی۔ باپ کا اچانک انتقال ہو گیا، وہ خود اسی وقت بیمار پڑ گیا، اور پھر نئے پوپ کے الیکشن میں اس کی کیلکولیشن غلط ہو گئی۔ تو یہ کیس سٹڈی دکھاتی ہے کہ اگر پاور کی بنیاد قسمت یا دوسروں پر ہو تو چاہے آپ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہوں وہ بہت فریجائل ہوتی ہے۔ بنیادیں شروع سے اپنی ہونی چاہیے۔ ٹھیک، آخری چیپٹر جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، چیپٹر 8، پاور حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ، جرم کے ذریعے۔ جی، کرائم۔ یہاں دو ایگزامپلز ہیں، آگا کھوکلیز آف سیریکیوز اور اولیوراتو دا فرمو۔ دونوں نے قتل اور دھوکے سے پاور لی۔ ہاں، آگا کھوکلیز نے سیریکیوز کے سینٹ اور امیر لوگوں کو قتل کروایا اور رولر بن گیا، اور کافی عرصے تک کامیاب بھی رہا۔ اولیوراٹو نے اپنے چاچا اور شہر کے بیرنز کو دعوت پہ بلا کر مروایا، لیکن وہ جلد ہی سیزر بورجیا کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو میکیاویلی یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ جرم سے پاور لینا ٹھیک ہے یا چل سکتا ہے؟ وہ ٹھیک ہے نہیں کہتے، وہ آبزرو کر رہے ہیں، اور یہاں وہ کروئلٹی ویل یوزڈ اور کروئلٹی بیڈلی یوزڈ کا فرق بتاتے ہیں۔ مطلب ظلم کا صحیح استعمال اور غلط استعمال۔ صحیح استعمال ظلم کا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ان کے مطابق ویل یوزڈ کروئلٹی وہ ہے جو شروع میں ضرورت کے حساب سے ایک ساتھ ڈیسائسو طریقے سے کی جائے تاکہ سیکیورٹی قائم ہو جائے، اور پھر اسے بند کر دیا جائے تاکہ لوگ مطمئن ہو سکیں اور رولر پھر نرمی اور فائدے دے کر انہیں جیت لے۔ اور بیڈلی یوزڈ؟ وہ کروئلٹی جو وقت کے ساتھ بڑھتی جائے یا تھوڑی تھوڑی کر کے جاری رہے۔ اس سے لوگ مسلسل خوف میں رہتے ہیں، نفرت بڑھتی ہے اور سٹیبلٹی نہیں آتی۔ یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر سختی کرنی ہے تو شروع میں ایک ہی بار کر لو تاکہ بعد میں نرمی کا اثر ہو۔ بڑی پریکٹیکل لیکن سخت بات ہے۔ واقعی، میکیاویلی کا فوکس رزلٹ پر ہے، اسٹیٹ پر کنٹرول کیسے قائم رکھا جائے۔ تو یہ تھی کچھ گلمسز دی پرنس کے ان چیپٹرز سے، پاور کے مختلف راستے، قابلیت، قسمت، جرم اور ہر ایک کے اپنے چیلنجز۔ بالکل، اور یہ سب باتیں ایک سوال ضرور چھوڑ جاتی ہیں، کیا واقعی پاور کے لیے یہ سب ضروری ہے؟ ظلم، دھوکہ، موریلٹی کو سائڈ پہ رکھنا، اور کیا یہ پرنسپلز آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ آج ہم نکولو میکیاویلی کی کتاب دی پرنس کے کچھ خاص حصوں پر، یعنی چیپٹرز 9 سے 15 پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ حصے ہیں جہاں میکیاویلی سیاست کی اصلیت، فوج کی اہمیت اور ایک حکمران کے لیے ضروری، کبھی کبھی سخت اقدامات کا ذکر کرتا ہے۔
جی، اور یہ چیپٹرز حکمرانی کے بہت بنیادی سوالات سے ڈیل کرتے ہیں، جیسے کہ عوام کی حمایت کیسے حاصل کی جائے، ریاست کی طاقت کا اندازہ کیسے لگایا جائے، فوج کتنی ضروری ہے، اور شاید سب سے اہم کہ اخلاقیات کا سیاست میں کیا کردار ہے یا شاید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے چیپٹر 9 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی عام شہری حکمران بنے تو کیا بہتر ہے، امیر طبقے کی مدد یا پھر عوام کی؟ دیکھیں، میکیویلی کا ویو پوائنٹ یہاں بہت کلیئر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو حکمران عمرہ یعنی نوبلز کی مدد سے اقتدار میں آتا ہے نا، اسے حکومت چلانے میں زیادہ مشکل ہوتی ہے، اچھا، کیوں؟ کیونکہ وہ نوبلز خود کو اس کے برابر سمجھتے ہیں، ان کو قابو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر عوام کی سپورٹ سے کوئی حکمران بنے تو اس کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ عوام کا مطالبہ تو بس اتنا ہوتا ہے کہ ان پر ظلم نہ ہو۔ یعنی عوام کی دشمنی مول لینا پھر بہت خطرناک ہوا۔ بالکل، میکیویلی تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کسی کو نوبلز کی مدد مل بھی جائے نا، تو اس کی پہلی پرائیورٹی عوام کو خوش رکھنی ہونی چاہیے۔ اگر وہ ان کا خیال رکھے گا تو وہ اس کے زیادہ وفادار ہو جائیں گے، ان نوبلز سے بھی زیادہ جنہوں نے اسے پاور میں لانے میں مدد کی۔ وہ اس مشہور کہاوت کو بھی چیلنج کرتا ہے کہ عوام پر بھروسہ کرنا کیچڑ پر گھر بنانے جیسا ہے۔ کہتا ہے ایک حکمران کے لیے یہ بات غلط ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایسی سچویشن بنائے رکھے جہاں عوام کو اس کی ضرورت محسوس ہو۔ اچھا، تو حکومت مل گئی، عوام کی سپورٹ کی اہمیت بھی سمجھ آ گئی۔ اب اگلا قدم، ریاست کی اصل طاقت کو کیسے جانچا جائے؟ یہ چیپٹر 10 کا سوال ہے نا؟ جی ہاں، یہاں فوکس دفاع پر ہے۔ میکیویلی کہتا ہے کہ ریاستیں یا تو اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ خود اپنا دفاع کر سکیں اپنی فوج اور پیسے سے، یا پھر انہیں دوسروں کی مدد پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ اور جو نہیں کر سکتے اپنا دفاع؟ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شہر کو مضبوط قلعہ بند کریں، یعنی فورٹیفائی کریں، راشن پانی کا پورا انتظام رکھیں اور عوام کو مطمئن رکھیں۔ اس نے جرمن شہروں کی مثال دی ہے میرے خیال میں، جو بہت مضبوط قلعوں والے تھے۔ جی بالکل، اور ان کے پاس سال بھر کا راشن، فوجی مشقوں کا انتظام، سب کچھ تھا۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر دشمن محاصرہ کر لے، سیج کر لے اور باہر کے علاقے تباہ کر دیں، تب بھی ایک سمجھدار حکمران عوام کا حوصلہ بڑھا سکتا ہے۔ کیسے؟ کبھی دشمن کی سختی کا خوف دلا کر، کبھی زیادہ جذباتی لوگوں کو قابو کر کے، اور اکثر لوگ ایسے حکمران کے زیادہ وفادار ہو جاتے ہیں جس کے دفاع میں انہوں نے نقصان اٹھایا ہو، قربانی دی ہو۔ ستے ہیں میکیویلی کہتا ہے انہیں حاصل کرنے کے لیے شاید قابلیت یا قسمت کی ضرورت ہو، لیکن انہیں قائم رکھنے کے لیے نہیں۔ یہ پرانے مذہبی اداروں پر قائم ہوتی ہیں جو اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ حکمران کا رویہ کیسا بھی ہو، وہ اقتدار میں رہتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ان پر بحث کرنا انسانی عقل سے بالاتر ہے، کیونکہ یہ خدا کی بنائی ہوئی ہیں۔ جی، وہ تھوڑا طنزیہ انداز میں کہتا ہے، لیکن وہ اس بات کا ذکر ضرور کرتا ہے کہ اس زمانے کے پوپ جیسے الیگزینڈر 6 اور جولیس دوسرا، انہوں نے چرچ کی دنیاوی طاقت یعنی ٹیمپورل پاور میں کیسے زبردست اضافہ کیا، خاص طور پر پیسے اور فوج کے ذریعے، جو پہلے اتنی نہیں تھی۔ سنریز کو بالکل بیکار اور خطرناک سمجھتا ہے، کہتا ہے یہ غیر وفادار ہیں، ڈسپلن نہیں، صرف تنخواہ کے لیے لڑتے ہیں، حکمران کے لیے نہیں۔ اور اٹلی کی تباہی کی وجہ بھی انہی کو قرار دیتا ہے۔ جی ہاں، کہتا ہے اٹلی کی کمزوری کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ان کرائے کے فوجیوں پر ڈیپینڈ کرتا رہا ہے۔ ان کے کمانڈر بھی قابل بھروسہ نہیں ہوتے، چاہے کتنے ہی قابل کیوں نہ ہوں، وہ ہمیشہ اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ تو پھر متبادل کیا ہے؟ وہ شہری فوجوں، سٹیزن آرمیز کی بات کرتا ہے، جیسے روم، اسپارٹا، سوئٹزرلینڈ۔ کہتا ہے یہ ریاستیں زیادہ کامیاب اور محفوظ رہیں۔ کرائے کے فوجی تو جنگ میں محنت اور خطرے سے بچتے ہیں۔ تو اگر مرسنریز اتنے برے ہیں تو چیپٹر 13 میں وہ آگزیلیریز یعنی مددگار فوجوں اور اپنی شہری فوج کا موازنہ کرتا ہے۔ آگزیلیریز کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انہیں وہ مرسنریز سے بھی زیادہ خطرناک سمجھتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ سیدھی سی بات ہے، اگر وہ ہاریں تو آپ ہار گئے، اور اگر وہ جیت جائیں تو آپ ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ وہ پوپ جولیس سیکنڈ کی مثال دیتا ہے، جس نے اسپین سے مدد لی اور پھر مشکل میں پھنس گیا۔ فلورنس کی بھی مثال ہے۔ سیزارے بورجیا کی مثال یہاں پھر آتی ہے نا؟ جی، کہ کیسے بورجیا نے پہلے فرانسیسی آگزیلیریز استعمال کیے، پھر مرسنریز، لیکن اصل عزت اور طاقت اسے تب ملی جب اس نے اپنی فوج بنائی۔ وہ داؤد اور جالوت، ڈیوڈ اینڈ گولایت کی کہانی بھی سناتا ہے کہ بھئی اپنے ہتھیار ہی کام آتے ہیں۔
تو خلاصہ یہ کہ اپنی فوج کے بغیر کوئی ریاست محفوظ نہیں؟ بالکل، نو اسٹیٹ از سیکیور وداؤٹ اٹس اون آرمی، یہ اس کا مین پوائنٹ ہے۔ ٹھیک، اب اپنی فوج کی بات ہوئی تو چیپٹر 14 سیدھا حکمران کی ذمہ داریوں پر آتا ہے، فوج کے حوالے سے۔ جی، ماکیویلی کہتا ہے کہ ایک حکمران کا بنیادی کام، اس کا مین فوکس ہمیشہ جنگ، فوجی تنظیم، ملٹری آرگنائزیشن اور ٹریننگ ہونا چاہیے۔ یہی وہ واحد فن ہے، دی اونلی آرٹ، جو حکمرانوں کو تخت پر رکھتا ہے، اور اسے نظر انداز کرنا تباہی ہے۔ اور امن کے زمانے میں بھی جنگ کی تیاری؟ بالکل، امن میں جنگ کی تیاری زیادہ ضروری ہے۔ 2 طریقے بتاتا ہے، جسمانی اور ذہنی۔ جسمانی طور پر شکار کھیلنا؟ ہاں، شکار کھیلنا تاکہ جسم سخت ہو اور علاقے کی سمجھ بوجھ بڑھے، ٹوپوگرافی کو سمجھا جائے، اور ذہنی طور پر تاریخ پڑھنا، گریٹ ملٹری لیڈرز کی اسٹریٹجیز کا مطالعہ کرنا، ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں سے سیکھنا۔ فلپ اومن کی مثال دیتا ہے کہ وہ امن میں بھی ہر وقت جنگی چالوں پر غور کرتا رہتا تھا۔ اور اب ہم آتے ہیں چیپٹر 15 پر۔ یہ شاید سب سے زیادہ متنازع باب ہے۔ یہاں ماکیویلی حکمرانوں کے لیے اچھے اور برے رویوں کی بات کرتا ہے، لیکن بالکل غیر روایتی انداز میں۔ بالکل، یہاں میکیویلی کہتا ہے کہ وہ خیالی باتوں کے بجائے حقیقت پر بات کرے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ لوگ جیسے رہتے ہیں اور جیسے انہیں رہنا چاہیے اس میں بہت فرق ہے۔ تو جو حکمران ہمیشہ اچھا بننے کی کوشش کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ اچھے نہیں ہوتے، اس لیے حکمران کو اپنی بقا کے لیے ضرورت پڑنے پر برا بننا بھی سیکھنا ہوگا۔ He must learn how not to be good۔ یعنی اخلاقیات کو بالکل ایک طرف رکھ دے؟ نہیں، اتنا سادہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تمام اچھی خوبیاں رکھنا تو ناممکن ہے۔ حکمران کو ان برائیوں یعنی وائسز سے بچنا چاہیے جن سے ریاست چھن سکتی ہے، لیکن کچھ ایسی برائیاں بھی ہو سکتی ہیں جو اقتدار بچانے کے لیے ضروری ہوں۔ تو ان سے جڑی بری شہرت کی پرواہ نہ کرے؟ جی، ان سے جڑی بدنامی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی جو چیز بظاہر نیکی لگتی ہے وہ تباہی لا سکتی ہے، اور جو چیز بظاہر برائی لگتی ہے وہ حفاظت اور کامیابی دلا سکتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ میکیویلی کے نزدیک حکمرانی کا مقصد ریاست کو قائم رکھنا ہے، اور اس کے لیے جو کرنا پڑے وہ کرنا چاہیے، چاہے وہ روایتی اخلاقیات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، بنیادی طور پر یہی نقطہ ہے، اور یہ چیز آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا حقیقی قیادت اور سیاسی بقا کے لیے اخلاقی سمجھوتا واقعی ناگزیر ہے؟ وہ کون سی لائن ہے جہاں عملیت پسندی ختم ہوتی ہے اور آپ کہہ لیں ظلم شروع ہوتا ہے؟ یہ سوالات ہیں جن پر غور کرنا چاہیے۔ تو آج ہم گہرائی میں جا رہے ہیں میکیویلی کی مشہور کتاب دی پرنس کے کچھ خاص ابواب میں، یعنی 16 سے 22 تک۔ ان میں حکمرانوں کے لیے کافی دلچسپ مشورے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں باب 16 سے، فیاضی اور کنجوسی، جنروسٹی اینڈ میننس۔ جی، اور یہیں سے میکیاولی ہمیں چونکا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی فیاض نظر آنا تو اچھی بات ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن اگر حکمراں واقعی ہر وقت فیاضی دکھاتا رہے تو اس کے اپنے وسائل وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو مطلب دکھاوے کی فیاضی ٹھیک، اصل فیاضی نقصان دہ؟ پھر تو اسے عوام پر ٹیکس لگانا پڑے گا اور وہ خیر مقبول ہو جائے گا، ہے نا؟ بالکل، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اگر حکمران تھوڑا محتاط ہو، یعنی جسے لوگ کنجوسی سمجھیں، تو یہ شہرت اتنی بری بھی نہیں۔ وقت کے ساتھ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ حکمران فضول خرچی نہیں کرتا، ملک کا دفاع کر سکتا ہے، تو وہ اسے پھر قابل قدر سمجھنے لگتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کی نظر میں فیاض جن سے وہ کچھ چھین نہیں رہا۔ اس نے مثالیں بھی دی ہیں نا، پوپ جولیس دوم، فرانس اور اسپین کے بادشاہوں کی۔ جی ہاں، اور ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ اقتدار میں آنے والے کے لیے فیاضی ضروری ہو سکتی ہے، جیسے سیزر نے کیا، دکھانا پڑتا ہے، لیکن جو پہلے سے بادشاہ ہے اس کے لیے اپنی جیب سے خرچ کرنا وہ خطرناک ہے۔ ہاں، اگر جنگ میں مال غنیمت میں لائے وہ لٹائے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر اپنی فیاضی آپ کو کمزور کر دیتی ہے۔ ٹھیک، تو پیسے کے معاملے میں ذرا سنبھل کر۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور مشکل موضوع پر، باب 17، رحم دلی مقابلہ سختی، کرولٹی اینڈ کمپیشن۔ کون چاہے گا بھائی کہ اسے ظالم سمجھا جائے؟ ظاہر ہے کوئی نہیں،
لیکن میکیاولی یہاں بھی کہتا ہے کہ رحم دلی کا غلط استعمال یعنی مس پلیس کمپیشن وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ مثال دیتا ہے سیزر بورجیا کی۔ لوگ اسے ظالم سمجھتے تھے، مگر اس کی سختی نے دراصل روماگنا میں امن قائم کر دیا۔ تو تھوڑی سی سختی بعض اوقات زیادہ لوگوں کے لیے رحم دلی ثابت ہوتی ہے۔ تو مطلب عوام کو متحد اور وفادار رکھنے کے لیے حکمراں کو ظالم کہلانے سے گھبرانا نہیں چاہیے، خاص طور پہ نئے حکمران کے لیے۔ جی، خاص طور پر نئی ریاستوں میں جہاں خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ مشہور سوال آتا ہے، کیا عوام کی محبت حاصل کرنا بہتر ہے یا ان کا خوف، لوڈ اور فیئرڈ؟ ہاں، یہ تو بہت پوچھا جاتا ہے۔ میکیاولی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھیے دونوں ہوں تو بہترین ہے، لیکن اگر ایک چننا ہی پڑے تو خوف زیادہ محفوظ ہے۔ سیفر ٹو بی فیئرڈ دین لوڈ۔ خوف کیوں بھلا؟ کیونکہ اس کے مطابق لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، جھوٹے، مطلب پرست، جب خطرہ آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ محبت کا رشتہ نازک ہے، احسان پر مبنی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، مگر خوف سزا کے ڈر سے جڑا ہے، اور سزا کا ڈر وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ یہ تو کافی سخت بات ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ ایک شرط ہے، خوف پیدا کرتے ہوئے نفرت سے بچنا لازمی ہے، ایبسلیوٹلی اسینشل۔ اور یہ ممکن ہے اگر حکمران عوام کی جائیداد اور ان کی عورتوں سے دور رہے، بالکل دور۔ اگر کسی کو سزا دینے بھی پڑے تو پوری وجہ اور جواز کے ساتھ، جیسے ہینیبل کی مثال ہے، اس کی بے پناہ سختی فوج کو متحد رکھنے میں کامیاب رہی، جبکہ دوسری طرف ایسکیپیو تھا جو بہت نرم تھا، اس کی فوج میں بغاوت ہو گئی۔ تو نتیجہ، خوف پر حکومت کرنا بہتر ہے، مگر نفرت پیدا نہ ہو۔ سمجھ گئی۔ یہ واقعی بہت پریکٹیکل قسم کی باتیں ہیں، اور باب 18 تو شاید اس سے بھی زیادہ متنازع، وعدوں کی پاسداری پر، کیپنگ فیتھ۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ میکیاویلی مانتا ہے کہ ہاں بھائی، وعدہ نبھانا قابل تعریف ہے، سب کو اچھا رکھتا ہے، لیکن عملی دنیا میں وہ کہتا ہے تاریخ دیکھیں، کئی کامیاب حکمرانوں نے وعدوں سے زیادہ چالاکی، کننگ سے کام لیا ہے۔ چالاکی کیسے؟ وہ کہتا ہے لڑنے کے دو طریقے ہیں، ایک قانون کا جو انسانوں کا طریقہ ہے، دوسرا طاقت کا جو جانوروں کا ہے۔ حکمران کو دونوں آنے چاہیے، اسے لومڑی کی طرح چالاک ہونا چاہیے تاکہ جال پہچان سکے، اور شیر کی طرح طاقتور تاکہ بھیڑیوں کو ڈرا سکے۔ تو اگر کوئی وعدہ نبھانا اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا جن وجہات کی بنا پر وعدہ کیا تھا وہ ختم ہو گئیں، تو سمجھدار حکمران وہ وعدہ نہیں نبھائے گا۔ کیونکہ لوگ بھی تو برے ہیں، وہ بھی تو اپنے وعدے نہیں نبھائیں گے، تو حکمران کیوں نبھائے؟ اور بہانہ تو ہمیشہ مل ہی جاتا ہے نا؟ پوپ الیگزینڈر سشم کی مثال دی ہے اس نے، جو وعدے کرنے اور توڑنے میں ماہر تھا۔ بالکل، لیکن یہاں سب سے اہم بات، ایک کی ٹیک اوے، یہ ہے کہ حکمران کو حقیقتاً تمام اچھی خوبیاں رکھنے کی ضرورت نہیں، مگر ان خوبیوں کا مالک نظر آنا لازمی ہے، سیم ٹو پوزیس دیم۔ خاص طور پر رحم دل، وفادار، انسان دوست، ایماندار اور مذہبی نظر آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عام لوگ ظاہری شکل دیکھتے ہیں اور آخر میں نتیجہ دیکھتے ہیں، اینڈ ریزلٹ۔ اگر حکمران کامیاب ہے، اقتدار بچا لیتا ہے، تو اس کے طریقے ہمیشہ ٹھیک سمجھے جائیں گے۔ واہ، یعنی پرسیپشن از ریالٹی ایک طرح سے۔ اچھا، اسی سے جڑی بات ہے باب 19 میں، نفرت اور تذلیل سے بچنا، اوائڈنگ کنٹیمپٹ اینڈ ہیٹریڈ۔ یہ کیسے ہو؟ دیکھیں، سب سے زیادہ نفرت انگیز کام میکیاویلی کے مطابق عوام کی جائیداد اور ان کی عورتوں پر قبضہ کرنا ہے، اس سے ہر حال میں بچنا ہے۔ ایبسولوٹلی اوائڈ۔ اور تذلیل یعنی کنٹیمپٹ، اس سے بچنے کے لیے حکمران کو غیر مستقل مزاج، ہلکا، کمزور یا بزدل نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسے ہمیشہ عظمت، حوصلہ، سنجیدگی اور طاقت کا تاثر دینا چاہیے۔ اور خطرات کا کیا؟ اندرونی سازشیں، بیرونی حملے؟ بیرونی حملوں کے لیے اچھی فوج اور اچھے اتحادی، سیدھی سی بات ہے۔ اندرونی خطرہ یعنی سازشیں، ان سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے عوام کی نفرت سے بچنا۔ اگر عوام آپ سے خوش ہیں یا کم از کم نفرت نہیں کرتے، تو سازشیں کامیاب نہیں ہوتی۔ وہ بینٹیوولی خاندان کی مثال دیتا ہے۔ فرانسیسی پارلیمنٹ کی مثال بھی بہت اچھی ہے کہ کیسے ایک ادارہ امیروں کو قابو میں رکھتا تھا اور عوام کی حفاظت کرتا تھا، اور بادشاہ پر براہ راست الزام نہیں آتا تھا۔ تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ ناپسندیدہ کام دوسروں سے کرواؤ۔ جی،
اور پسندیدہ کام خود کرو۔ رومن شہنشاہوں کی مثالیں بتاتی ہیں کہ فوج اور عوام دونوں کو ایک ساتھ خوش رکھنا کتنا مشکل تھا، اور جو اس میں ناکام ہوئے ان کا زوال ہوا۔ سیورس کی مثال دی ہے کہ وہ شیر اور لومڑی دونوں بننا جانتا تھا، اس لیے کامیاب رہا۔ تو آج کل کے حکمرانوں کے لیے کیا سبق ہے؟ عوام زیادہ اہم ہے یا فوج؟ میکیاویلی کے زمانے کے مقابلے میں آج کل زیادہ تر جگہوں پر عوام زیادہ طاقتور ہیں، تو انہیں خوش رکھنا یا کم از کم ناراض نہ کرنا زیادہ اہم ہے، سوائے شاید کچھ خاص ریاستوں کے، جیسے وہ ترک سلطان کا ذکر کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ حکمرانی قائم رکھنے کے لیے نفرت اور تذلیل سے بچنا بہت بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کچھ مزید عملی حکمت عملیوں پر۔ باب 20 اور 21، فورٹریسز، فیکشنز، ایلائز وغیرہ۔ باب 20 میں کیا خاص ہے؟ باب 20 میں کچھ دلچسپ مشورے ہیں، جیسے اگر آپ نئے حکمران ہیں تو اپنی رعایا کو غیر مسلح نہ کریں، بلکہ انہیں مسلح کریں تاکہ وہ آپ کے وفادار بنیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی نئی ریاست فتح کی ہے تو وہاں کے لوگوں کو غیر مسلح کرنا ہوگا، سوائے ان کے جنہوں نے آپ کی مدد کی۔ اور شہروں میں دھڑے بندیاں، فیکشنز؟ میکیاویلی کہتا ہے یہ کمزوری کی علامت ہے۔ امن کے زمانے میں شاید کام چل جائے، مگر جنگ کے وقت یہ بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے، جیسے وینز نے کیا اور نقصان اٹھایا۔ ایک اور بات، دشمنوں پر قابو پا کر حکمران عظمت حاصل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو دشمنی کو جان بوجھ کر ہوا دینا اور پھر اسے کچلنا شہرت بڑھا سکتا ہے۔ اچھا، اور باب 21، عزت کیسے حاصل کی جائے؟ ہاؤ ٹو گین ریسپیکٹ؟ جی، اس میں وہ کہتا ہے کہ عظیم کام کرو، بڑی فوجی فتوحات یا کوئی شاندار منصوبہ، جیسے اسپین کے فرڈیننڈ کی مثالیں۔ اندرونی معاملات میں بھی متاثر کن فیصلے کرو، اور بہت اہم بات، واضح طور پر دوست بنو یا دشمن، غیر جانبدار رہنا اکثر نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی طاقتور سے اتحاد کرنا ہی پڑے تو صرف مجبوری میں کرو، ورنہ تم اس کے رحم و کرم پر ہوگے۔ اور عوام کے لیے کیا کریں؟ قابلیت کی قدر کریں، اہل لوگوں کو عہدے دے، تاجروں اور کسانوں کو تحفظ کا احساس دلائیں کہ وہ اپنا کام سکون سے کریں، اور ہاں، عوام کو وقتاً فوقتاً تہواروں اور تماشوں سے محظوظ بھی کریں۔ ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں باب 22، وزیروں کا انتخاب، دا چوائس آف منسٹرز، یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ حکمران کی اپنی سمجھداری کا پہلا پیمانہ ہے، فرسٹ ٹیسٹ۔ اگر اس کے وزیر قابل اور وفادار ہیں تو سمجھا جائے گا کہ حکمران خود بھی سمجھدار ہے، اس کی ساکھ بنتی ہے۔ وہ کہتا ہے 3 قسم کے ذہن ہوتے ہیں، ایک جو خود سب کچھ سمجھتا ہے، دوسرا جو دوسروں کی بات سمجھ لیتا ہے، تیسرا جو نہ خود سمجھتا ہے نہ دوسروں کی۔ پہلا بہترین، دوسرا قابل قبول، تیسرا بیکار۔ اور اچھے وزیر کی پہچان کیا ہے؟ سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ کیا وہ اپنے ذاتی مفاد کو حکمران کے مفاد پر ترجیح دیتا ہے۔ اگر وہ ہر وقت اپنے فائدے کا سوچتا ہے تو وہ کبھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ نیور ٹرسٹ ہم۔ تو پھر اچھے وفادار وزیر کو اپنے ساتھ کیسے رکھا جائے؟ حکمران کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، اسے عزت دے، دولت دے، عہدے دیں، اتنا دے کہ وزیر یہ سمجھے کہ حکمران کے بغیر اس کا اپنا وجود، اپنی حیثیت ممکن نہیں۔ اس طرح ایک باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے اور وزیر وفادار رہتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا ان ابواب کا کہ حکمرانی میں عملیت پسندی، طاقت کا محتاط استعمال اور سب سے بڑھ کر عوامی تاثر یعنی پرسیپشن، یہ کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت بنیادی بلکہ شاید مفلین کرنے والے سوال پہ چھوڑ جاتا ہے۔ کیا قیادت میں، خاص طور پر جب ریاست کی بقا داؤ پر لگی ہو، نیکی کا صرف ظہور، امیر بیرنس آف ورچو، خود اصل نیکی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ ایک سوچنے والی بات ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں میکیاویلی کی دی پرنس کے آخری حصے کو، یعنی باب 23 سے 26 تک۔ جی، یہ وہ ابواب ہیں جہاں وہ حکمرانوں کو کچھ بہت عملی مشورے دیتا ہے اور پھر ایک پرجوش اپیل بھی کرتا ہے۔ ہاں، خاص طور پر اٹلی کے مستقبل کے لیے۔ تو چلیں باب 23 سے شروع کرتے ہیں، خوشامدیوں سے بچنے کا مسئلہ۔ بالکل، میکیاویلی کہتا ہے کہ دربار وہ خوشامدیوں سے بھرے ہوتے ہیں اور یہ حکمران کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تو ان سے بچا کیسے جائے؟ کیا کہتا ہے وہ؟ اس کا مشورہ ہے کہ حکمران کو ایک کیا کہتے ہیں مڈل وے اپنانی چاہیے۔ درمیانی راہ؟ مطلب یہ کہ صرف چند بہت ہی ذہین اور قابل اعتماد مشیر چنے جائیں۔ اچھا، اور صرف انہی کو اجازت ہو کہ وہ سچ بولیں، وہ بھی کھل کر۔ لیکن ایک منٹ، کیا ہر معاملے پر؟ نہیں،
صرف ان معاملوں پر جن پر حکمران خود ان سے پوچھے، جن پر ان کی رائے مانگے۔ سمجھا۔ تو سب کی سنیں لیکن فیصلہ آخر میں خود کرے۔ بالکل، اور یہ بھی واضح کر دیں کہ بھئی جتنی کھلی بات کرو گے اتنا ہی میں یعنی حکمران اسے سراہے گا۔ تو نہ تو بالکل کان بند کر لینے، نہ ہی ہر ایک کی سننی ہے، جیسے وہ شہنشاہ میکسیملین کی مثال دیتا ہے نا۔ جی ہاں، کہ وہ کسی سے مشورہ ہی نہیں لیتا تھا اور پھر ظاہر ناکام رہتا تھا۔ اور یہ نکتہ بھی اہم ہے کہ اچھا مشورہ لینے کے لیے حکمران کا خود سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ میکیاویلی صاف کہتا ہے کہ اگر حکمران خود سمجھدار نہیں تو اسے اچھا مشورہ مل ہی نہیں سکتا، چاہے مشیر کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں۔ دانائی حکمران سے آتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب آتے ہیں باب 24 پر۔ اطالوی حکمرانوں نے اپنی ریاستیں کیوں کھو دیں؟ کیا وجوہات تھیں؟ میکیاویلی چند بڑی وجوہات بتاتا ہے۔ ایک تو ان کی فوجیں کمزور تھیں، پور آرمیز کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اچھا، اور دوسرے، عوام ان کے خلاف ہو گئے تھے، یا اگر عوام ساتھ تھے بھی تو وہ امرا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ پائے، انہیں قابو میں نہیں کر سکے۔ یعنی اندرونی مسائل تھے۔ جی، اس نے فلپ آف میسیڈون کی مثال دی ہے کہ اس کے پاس وسائل کم تھے لیکن وہ پھر بھی کامیاب رہا۔ کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ وہ فوجی معاملات کو سمجھتا تھا، عوام کو خوش رکھتا تھا اور امرا کو بھی وہ قابو میں رکھتا تھا یا اپنے ساتھ ملا لیتا تھا۔ تو مطلب یہ نکلا کہ قسمت کو الزام دینا آسان ہے، اصل مسئلہ تو حکمرانوں کی اپنی کوتاہی تھی۔ بالکل، خاص طور پر یہ کہ امن کے وقت میں آنے والے طوفان کی تیاری نہ کرنا، یہ ایک عام غلطی ہے۔ ہاں، اور پھر جب مشکل وقت آئے تو بھاگ جانا یا دوسروں پر انحصار کرنا۔ میکیاویلی کہتا ہے کہ اصل دفاع تو اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا ہے۔ صحیح کہا، اپنی ذات اور اپنی قابلیت پر مبنی دفاع ہی پائیدار ہے۔ ٹھیک، اب باب 25 یہ قسمت یا فارچیون کے کردار پر ہے۔ کیا میکیاویلی یہ مانتا ہے کہ سب کچھ قسمت سے ہی ہوتا ہے؟ نہیں، وہ ایک متوازن بات کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ شاید آدھے معاملات تو قسمت چلاتی ہے لیکن باقی آدھے پر ہمارا اپنا کنٹرول، ہمارا اپنا اختیار ہے۔ اچھا، آدھا آدھا؟ جی، اس نے وہ تیز دریا کی مثال دی ہے نا کہ جب سیلاب آیا ہو تو اسے روکنا بہت مشکل ہے، شاید ناممکن۔ ہاں، لیکن جب پانی کم ہو، موسم ٹھیک ہو تو آپ بند بنا سکتے ہیں، تیاریاں کر سکتے ہیں تاکہ اگلی بار نقصان کم ہو۔ تو قسمت بھی وہیں زیادہ حملہ کرتی ہے جہاں تیاری نہ ہو۔ بالکل، جہاں دفاع کمزور ہو، جہاں پہلے سے سوچا نہ گیا ہو۔ اور کامیابی کے لیے حالات کے مطابق خود کو بدلنا، اڈیپٹ کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ بہت ضروری۔ وہ کہتا ہے جو حکمران وقت کے ساتھ اپنا طریقہ نہیں بدلتا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ پوپ جولیس دوم کی مثال دی کہ وہ ہمیشہ جلد باز، امپلسو تھا اور کامیاب رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت حالات اس کے اس انداز کے موافق تھے۔ اگر حالات بدل جاتے تو شاید وہی انداز اسے ناکام کر دیتا۔ اور آخر میں وہ قسمت کے بارے میں وہ متنازع بات بھی کرتا ہے نا؟ جی، کہ فارچیون ایک عورت کی طرح ہے جسے قابو میں رکھنے کے لیے ہمت اور شاید تھوڑی سختی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، اور یہ کہ وہ نوجوانوں کو زیادہ پسند کرتی ہے جو زیادہ جرأت مند ہوتے ہیں۔ جی، کیونکہ وہ کم محتاط اور زیادہ دلیر ہوتے ہیں۔ تو اس کا خیال ہے کہ بہت زیادہ احتیاط سے بہتر ہے کہ جرأت سے کام لیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب آخری باب 26۔ یہ تو ایک سیدھی سادی اپیل ہے لورینزو دے میڈیچی کے نام۔ ہاں، ایک بہت پرجوش اپیل ہے۔ میکیاویلی کہتا ہے کہ اٹلی کی جو حالت ہے اس وقت، غلامی، تقسیم، تباہی، یہ ایک بہترین موقع ہے ایک نئے عظیم رہنما کے ابھرنے کا۔ جیسے موسیٰ، سائرس، تھیسیس مشکل حالات میں سامنے آئے تھے۔ بالکل وہی مثالیں دیتا ہے، اور وہ لورینزو اور اس کے خاندان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اٹھیں، اٹلی کو غیر ملکیوں سے آزاد کرائیں اور اسے متحد کریں۔ کہتا ہے کہ حالات بھی سازگار ہیں اور شاید خدا بھی یہی چاہتا ہے۔ تو اس بڑے کام کے لیے پہلا سب سے اہم قدم کیا ہے میکیاویلی کے نزدیک؟ اپنی فوج بنانا، شہریوں پر مشتمل فوج، آرمی آف یور اون سٹیزنز۔ وہ اسے ہر مہم کی بنیاد کہتا ہے۔ یعنی کرائے کے فوجی نہیں بلکہ اپنے لوگ۔ جی ہاں، وہ اس وقت کے مشہور سوئس اور ہسپانی فوجوں کی کمزوریوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اچھا، ان میں کیا کمزوری تھی؟
وہ تفصیل میں جاتا ہے، لیکن لبے لباب یہ کہ ایک نئی اطالوی فوج نئے طریقوں سے انہیں شکست دے سکتی ہے، اور اس سے نئے حکمران کو عزت اور وقار ملے گا۔ بے پناہ۔ وہ آخر میں پیٹرارک کے ایک شعر کا حوالہ دے کر اپنی بات ختم کرتا ہے، ایک طرح سے قومی جذبے کو ابھارنے کی کوشش۔ تو یہ کتاب صرف ٹھنڈے تجزیاتی مشوروں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک جذباتی پکار پر ختم ہوتی ہے، جو اس وقت کے اٹلی کے حالات سے جڑی ہیں۔ بالکل، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو امتزاج ہے، ایک طرف اتنا کیا کہتے ہیں حقیقت پسندانہ سخت تجزیہ، اور دوسری طرف اتنی پرجوش اپیل، یہ ہمیں دی پرنس کے اصل مقصد کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔